السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم قوم عاد پر کچھ بات کریں گے۔ قوم عاد کی داستان ایک طویل اور سبق آموز کہانی ہے جس میں انسان کی غرور، طاقت اور دنیاوی کامیابیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ قوم عاد کا تعلق قدیم عرب سے ہے اور یہ قوم جنوبی عرب کے علاقے حضرموت یعنی موجودہ یمن میں آباد تھی۔ ان کے آباء و اجداد حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے تھے۔ اس قوم کی طاقت اور خوشحالی بے مثال تھی، مگر ان کی نافرمانی اور بت پرستی انہیں اللہ کے قہر کی طرف لے گئی۔ قوم عاد کا دور عروج پر تھا جب وہ دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور اور خوشحال قوموں میں شمار ہوتے تھے۔ اللہ نے انہیں ہر قسم کی مادی نعمتوں سے نوازا تھا۔ وہ اونچے اونچے محل، عمارتیں اور قلعے تعمیر کرنے میں ماہر تھے۔ ان کے مکانات پہاڑوں میں تراشے ہوئے تھے اور وہ دنیا کی کسی بھی طاقت سے بے خوف ہو کر رہتے تھے۔ ان کے پاس زمین پر سب سے زیادہ مال و دولت، وسیع و عریض باغات اور بہترین کاشتکاری کے ذرائع موجود تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی خوشحالی کو ارم ذات العماد کے نام سے بیان کیا ہے، یعنی ستونوں والے شہر۔ یہ لوگ اپنے جسمانی طاقت کے سبب مشہور تھے اور اپنے تعمیراتی کاموں کی وجہ سے بھی فخر کرتے تھے۔ قوم عاد کے لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تو انہوں نے اس پر شکر گزاری کی بجائے غرور اور تکبر کا رویہ اختیار کر لیا۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور بت پرستی کرنے لگے۔ وہ مختلف بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ان کے ساتھ دوسروں کو بھی اللہ کے بجائے انہی بتوں کی عبادت کی دعوت دیتے تھے۔ وہ اپنی طاقت کو اپنا محافظ سمجھتے تھے اور اپنی دنیاوی خوشحالی کو ہمیشہ قائم رہنے والا سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو ہدایت دینے کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام خود اسی قوم سے تھے اور ان کے اخلاق و کردار اور صداقت سے سب لوگ ان کا احترام کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ کی توحید کی دعوت دی اور انہیں بتایا کہ صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور اس کے سوا کسی کو پوجنے کا کوئی حق نہیں۔ انہوں نے قوم کو سمجھایا کہ دنیا کی دولت اور طاقت اللہ کی طرف سے ہے اور یہ ہمیشہ قائم نہیں رہتی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب قوم کو اللہ کی نافرمانی سے باز رہنے کی تلقین کی اور انہیں بت پرستی سے منع کیا تو قوم عاد نے انہیں جھٹلا دیا۔ انہوں نے کہا، ہود ہمیں ہماری خوشحالی اور طاقت سے محروم کرنا چاہتے ہیں اور اپنی دعوت کے ذریعے ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا جو بھی ہے یہ ہماری اپنی محنت اور عقل کا نتیجہ ہے اور ہمیں کسی بھی آسمانی عذاب کا خوف نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بڑی مخلصانہ انداز میں اپنی قوم کو نصیحت کی اور کہا کہ یہ طاقت اور دولت سب اللہ کی دی ہوئی ہے اور وہ جب چاہے انہیں چھین سکتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں آخرت کے عذاب سے ڈرایا اور کہا کہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، اگر انہوں نے اپنی روش نہ بدلی تو اللہ کا قہر نازل ہوگا۔ لیکن قوم عاد اپنی گمراہی میں مبتلا رہی اور حضرت ہود علیہ السلام کو جھوٹا قرار دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے پہلے تو انہیں خشک سالی اور قحط میں مبتلا کیا۔ کئی سال تک بارش نہ ہوئی، کھیتیاں برباد ہو گئیں، درخت سوکھنے لگے اور قوم عاد کو اپنی خوشحالی ختم ہوتی نظر آنے لگی۔ مگر اس کے باوجود انہوں نے توبہ اور رجوع اللہ کی بجائے اپنی ضد اور تکبر پر قائم رہے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی تو انہوں نے اس مشکل وقت میں بھی اللہ سے مدد مانگنے کے بجائے اپنے بتوں کی پوجا کی۔ جب قوم عاد نے اپنی سرکشی اور نافرمانی جاری رکھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک زوردار اور خوفناک آندھی اور طوفان بھیجا جو مسلسل 7 رات اور 8 دن تک جاری رہا۔ اس طوفان میں ایسی شدت تھی کہ قوم عاد کے بڑے بڑے محلات اور عمارتیں زمین بوس ہو گئیں، ان کے قلعے اور مکانات ریزہ ریزہ ہو گئے اور ان کی طاقتور لاشیں ایسے بکھر گئیں جیسے کھجور کے درختوں کے تنکے۔ یہ طوفانی ہوا قوم عاد کو نیست و نابود کر کے چھوڑ گئی اور ان کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو عبرت کا نشان بنا دیا تاکہ آنے والی نسلیں ان کے انجام سے سبق حاصل کریں اور اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔